یہ آنکھ کا حسن، یہ اتنی چھوٹی سی آنکھ جوانوں بزرگوں جو ایک لمحے میں دنیا کو کیا سے کیا دیکھ کے آ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی کیمرہ اتنا مضبوط نہیں بنا، کتنے سائنسدان آئے کتنے چلے گئے، کتنے آلات بنائے کتنے بنائیں گے، لیکن یہ آنکھ کے اندر جو اللہ پاک نے بینائی رکھی ہے، دنیا کو کوئی سائنسدان ایسا کیمرہ نہیں بنا پایا۔ دنیا کے سائنسدانوں نے جو کیمرے بنائے فقط ایک بناتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا بناتے ہیں اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد تیسرا بناتے ہیں اسے بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کبھی ایک بنا کے کبھی دوسرا بنا کے کبھی تیسرا بنا کے، ہر زمانے کے اندر ہر سال کے اندر ایک نیا ایڈیشن ان کا آپ کے سامنے آتا ہے۔ لیکن میرے رحمان نے دور آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جو آپ کو ایک کیمرہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے ذریعے بنایا ہے، اسے کس حسین پیرائے کے اندر تخلیق کیا ہے کہ دنیا کو کوئی کیمرہ میری اور آپ کی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو تصویر ایک بار ان نگاہوں میں بس جاتی ہے تا وفات ان نگاہوں میں رہتی ہے، کوئی اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے اندر کتنا حسن ہے، اس کے اندر کتنی لطافت ہے۔ یہ آنکھیں کیا میرے رب نے بیکار بنا دی جوانوں بزرگوں؟ نانا میری ملت کے جوانوں، میری ملت کے بزرگوں، میرا رب دیکھنا چاہتا ہے تم ان آنکھوں کے اس دوربین سے کیا دیکھتے ہو، تمہاری آنکھوں میں کیا سماتا ہے، تم ان آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو، تم ان آنکھوں سے کس چیز کی طرف جاتے ہو؟ تم ان آنکھوں سے رستہ دیکھ کے مسجد جاتے ہو یا تم ان آنکھوں سے رستہ دیکھ کے میخانے جاتے ہو؟ تمہارا رحمان یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تم ان آنکھوں سے رات کے آخری پہر کے اندر صبح صادق کی آذان کے وقت ان آنکھوں سے تم مسجد کا راستہ دیکھ کے مسجد جاتے ہو یا میری ملت کا نوجوان ان آنکھوں کے روشنی سے میخانے شراب کھانے چلا جاتا ہے؟ میرا رحمان یہ دیکھنا چاہتا ہے، میرا رحمان دیکھنا چاہتا ہے تم ان آنکھوں کی بصیرت سے قرآن کے الفاظ پڑھتے ہو یا تم دنیا کے رائٹرز کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے افسانے اور ناول پڑھتے ہو۔ رحمان دیکھنا چاہتا ہے تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، رحمان دیکھنا چاہتا ہے اس زبان سے جو زبان کی قوت گویائی تمہاری زبان مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ میرا رب دیکھنا چاہتا ہے جوانوں کہ اس زبان سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کے الفاظ ادا کرتے ہیں یا ناولوں کو پڑھتے ہیں۔ رب یہ دیکھنا چاہتا ہے، رب نے یہ ماتھا دیا ہے، رب نے یہ جبین دی ہے۔ جوانوں بزرگوں، میرا رب دیکھنا چاہتا ہے میری اور آپ کی جبین جھکتی کدھر ہے؟ دنیا کے حاکموں کے آگے جھکتی ہے یا کسی مسجد میں آ کے حاکموں کے حاکم کے آگے جھک جاتی ہے؟ یہ جبینیں کہاں جھکتی ہیں؟ اور پھر میری یہ بات پلے باندھ کے لے جاؤ جوانوں بزرگوں، جس بندے مومن کا سر رحمان کے سامنے جھکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنے سامنے نہیں جھکا سکتی ہے۔ تم نے شیخ فاروق احمد فاروقی سرندی علیہ رحمہ کا وہ واقعہ نہ سنا جب جہانگیر کو کسی نے کہا کہ یہ شیخ احمد فاروقی سرندی علیہ رحمہ، یہ دیکھو نا ساری دنیا ان کی مرید ہو گئی ہے، سارا ہندوستان ان کا مرید ہو گیا ہے، تیرے تخت و تاج کو خطرہ ہے۔ جہانگیر نے شیخ احمد فاروقی سرندی علیہ رحمہ کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا یہ جو تیرا سر ہے میرے سامنے سجدہ کر۔ وہ چاہتا تھا کہ شیخ احمد فاروقی جب میرے سامنے جھکے گا تو لوگوں کی نظروں میں یہ گر جائے گا، وہ اسے اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا۔ شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تلوار گردن کے اوپر سے گزرے تو گزر جائے، رحمان کے سوا میرا سر کہیں نہ جھکا ہے نہ قیامت تک جھکے گا۔ شیخ جہانگیر نے کہا اگر یہ ادھر نہیں جھکا تو پھر یہ میری ذلت ہو جائے گی۔ جہانگیر نے اپنے وزیروں کو کہا میری جو تخت نشینی کی جا ہے، جو میرا غرفہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اس کے اندر ایک دروازہ بہت چھوٹا ہے جس دروازے سے کوئی کھڑا ہو کے اندر نہیں آ سکتا، اسے جھک کے لوگ اندر آتے ہیں، تم وہ دروازہ کھولو اور شیخ احمد فاروقی کو اس دروازے سے بھی اندر لاؤ، یہ جھک کے اندر آئے گا تو ہم اسے سجدہ تصور کر لیں گے۔ لوگوں پھر زمانے کی آنکھ نے دیکھا، پھر جہانگیر کے وزیروں نے بھی دیکھا اور جہانگیر کے لوگوں نے بھی دیکھا، پھر دہلی کی زمین بھی گواہ ہے، پھر دہلی کی جامع مسجد بھی گواہ ہے۔ جہانگیر کے اس غرفے کے اندر جب شیخ فاروق احمد سرندی کو اس چھوٹے دروازے سے جھکایا گیا کہ اسے کھڑا ہو کے انسان اندر نہیں آ سکتا، یہ جھک کے اندر آ جائے گا، ہم اسی کو سجدہ تصور کر لیں گے۔ پہلے اپنا دایاں پیر اندر رکھا، سر اپنا باہر رکھا، پھر بایاں پیر اندر رکھا اور اکڑ کے یوں ہو کے اندر گیا، اپنی گردن کو ایک اشارہ بھی جھکنے نہ دیا۔ جہانگیر کہنے لگا شیخ احمد فاروقی سرندی کو، کہا تیرا اندر آنے کا یہ انداز
انداز کیسا تھا. کیا شیخ احمد فاروقی سرندی نے کہا جہانگیر اگر ایک بار بھی تیرے آگے گردن جھک جاتی تو دنیا کے سارے لوگوں کے آگے میں گر جاتا, ذلیل ہو جاتا. میری گردن میرے رحمان کے آگے جھکی ہے, اب نہ کسی کے آگے جھکی ہے اور نہ کسی کے آگے جھکے گی. جو لوگوں نے آج بھی دیکھا شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پہ آج بھی لنگر چل رہا ہے, زندہ ہونے کی خوشبو آ رہی ہے. کبھی جائیے گا سرہند شریف, کبھی شیخ احمد فاروقی کے مزار مقدس پہ جائیے گا, جا کے وہاں کے نظارے لوٹیے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب شیخ احمد فاروقی سرندی علیہ رحمہ کے مزار پہ گئے نا, وہ جانا نہیں چاہتے تھے. اس سے پہلے وہ کوئی اور عقیدہ رکھتے تھے, کہیں اور جانا چاہتے تھے. وہ پنجاب اتفاق سے چلے گئے. کسی نے کہا آپ مجدد پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں, نہیں مانا, اتفاق سے چلا گیا. اقبال جب شیخ احمد فاروقی کے مزار مقدس پہ پہنچا تو اقبال حیران ہو کے بولا, کہا نہ پوچھ نکھل کا پوشوں کی عقیدت ہے تو دیکھ نکو, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آستینوں میں. پھر اقبال بھی مجبور ہو کے بولا, کہا یہ جو شیخ احمد فاروقی ہے نا یہ کوئی عام نہیں ہے, یدے بیضا لیے بیٹھا ہے اپنی آستین میں. اس کی آستین کے اندر جو ہاتھ ہے یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے, یہ یدے بیضا ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. جوانوں رب دیکھنا چاہتا ہے تمہاری گردنیں کہاں جھکتی ہیں, ہماری گردنیں کہاں جھکتی ہیں. جوانوں جوانی میں اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لو. اگر تمہاری جوانیوں میں تمہاری گردنیں تمہارے رحمان کے سامنے جھکنے لگی, میرے جوانوں رب کعبہ کی قسم کر کے کہتا ہوں قبر تک پہنچنے تک تمہاری گردنیں کسی کے آگے نہیں جھکیں گی. نہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا سکے گی. جو رب کے سامنے جھکا ہے اس کے سامنے دنیا جھکی ہے, وہ کسی کے سامنے نہیں جھکا ہے, وہ کسی کے سامنے نہیں جھکا ہے. وہ کل بھی احیا کی زندگی جی رہا تھا, وہ آج بھی عزت کی زندگی جی رہا ہے. وہ وفات سے پہلے بھی عزت دار تھا, وہ وفات کے بعد بھی اس کے مزار پہ لنگر لگے رہتے ہیں. لیکن ہونا کوئی جس کی گردن جس کے سجدے میں جھکے, جس کی ماتھا جبین جس کی رحمان کے سامنے جھکے. یہ رمضان کا مہینہ اپنی لطافتیں لٹا کے اپنے 3 عشرے گزار کے اب آخری 4 دن تیرے اور میرے بیچ میں بچے ہیں. میں نے اور آپ نے رمضان کے آخری 4 دن بتانے ہیں. کتنی عظمت والی راتیں تھی. ان راتوں کے اندر کسی کا ایک سجدہ 700 سجدے کے برابر تھا. یہ رمضان تھا جوانوں, یہ کوئی گہرے رمضان کا مہینہ نہیں تھا کہ ایک سجدہ کرتے تو ایک سجدے کا ثواب ملتا. یہ رمضان ہے, ایک نیکی کا 70 سے 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو میرا ایمان کہتا ہے رمضان کا ایک سجدہ 700 سجدوں کے برابر ہے. رمضان کا ایک نوافل فرض کے برابر ہے. نماز رمضان کا ایک فرض 700 فرضوں کے برابر ہے. رمضان کا کے مہینے میں قرآن کا ایک پارہ پڑھا ہوا, ایک ورق پڑھا ہوا 700 ورقوں کے برابر ہے. جوانوں بزرگوں, یہ لمحے دوبارہ نہیں ملے گی, یہ زندگی بھی دوبارہ نہیں ملے گی, یہ ساعتیں بھی دوبارہ نہیں ملیں گی, یہ راتیں بھی دوبارہ نہیں ملیں گی. یہ مجھے اور آپ کو اگر نصیب ہوئی ہے تو جوانوں یہ رمضان کے صدقے نصیب ہوئی ہے. یہ آج کی رات اگر نصیب ہوئی ہے تو رمضان کے صدقے نصیب ہوئی ہے. لیکن یہ بات بھی پلے باندھ کے چلے جاؤ, رمضان اگر نصیب ہوا ہے تو محمد عربی کے صدقے نصیب ہوا ہے, آمینہ کے لال کے صدقے نصیب ہوا ہے. جوانوں بزرگوں اپنی زندگیوں کو عبادت میں گزارو. یہ شب لیلۃ القدر کی ہے. ابھی کچھ لمحے بچے ہیں, ابھی کچھ گھنٹے بچے ہیں, ابھی کچھ ساتیں بچی ہیں. رحمان سے مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو. وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ پہلے اسمان پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرما کے اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا اسے دیا جائے گا. جوانوں اپنے ہاتھ کھولو آج کی رات. یہ ابھی چند لمحے ہیں میرے جوانوں میرے بزرگوں. کیا پتا کل میری اور آپ کی زندگی ہو کہ نہ ہو, کیا پتا کل میں اور آپ زندہ ہو کہ نہ ہو, کیا پتا کل سجدے کا موقع ملے کہ نہ ملے, کیا پتا صبح شادی کے بعد ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے کہ نہ ملے. ابھی زندہ ہو تو مانگ لو رحمان سے کہ میرے مولا مغفرت فرما. ابھی زندہ ہے تو مانگ لے اپنے اللہ سے, ابھی زندہ ہے تو مانگ لو اپنے مالک سے. میرے جوانوں وہ رحمان ہے, یہ رات پھر نہیں مل رہی, سب نہیں مل رہی. کیا پتا صبح میں اور آپ زندہ بھی ہو کہ نہ ہو, کیا پتا یہ لیلۃ القدر کی رات دوبارہ آئے بھی میری زندگی میں کہ نہ آئے. ابھی زندہ ہو جوانوں, کھولو اپنے ہاتھوں